یا علی مدد۔ آج ایک ایسے پروگرام میں ہم شامل ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس پہ شاید میں نے کبھی بولا نہیں ہے، یعنی ایسا پروگرام بار بار نہیں ہوتا۔ خدمتگاروں کے پروگرامز تو ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، مگر خاص طور پر خدمت کا ایک ایسا ایریا کہ جس میں ہماری جماعت میں ہمارے وہ بھائی بہن، ہمارے وہ بچے، ہمارے وہ بزرگ جو دعا پڑھاتے ہیں یا گنان بولتے ہیں یا فرمان پڑھتے ہیں، اس طرح کی کارروائیاں جن میں ہم جماعت کو لیڈ کرتے ہیں، جن میں ایک لحاظ سے ہم جماعت کی قیادت کرتے ہیں، اس خدمت کے اس شعبے کو اور اس سے تعلق رکھنے والے امور کے بارے میں بھی شاید آج پہلی دفعہ بول رہا ہوں آپ کے پاس۔ تو کچھ خیالات میں نے جمع کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا میں نے سوچا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے طریقے کی اور ہماری جماعت کی جو بہت سی خصوصیات ہے، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ دوسرے طریقوں کے اور دوسرے مذاہب کے مقابلے میں بہت سے ایسے کام جو عام طور پر دوسرے مذاہب میں چند لوگوں تک مخصوص ہوتا ہے، اس میں بھی ہمارے ہاں جماعت کو شریک کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جو دین اسلام کے دوسرے طریقے ہیں یا دوسرے مذاہب ہیں، ہندو مذہب میں چلے جائیے، آپ کرسچینٹی میں چلے جائیے، اور جگہوں پہ چلے جائیے، تو پریئر ہے یا عبادت ہے یا پوجا ہے، اس کو لیڈ کرنے والا ہمیشہ ایک آدمی پرماننٹ ہوتا ہے، خواہ وہ مسجد کے مولوی صاحب ہیں یا آپ کا پنڈت ہے یا آپ کا پجاری بیٹھا ہوا ہے یا آپ کے گرجا گھر کے اندر جو پادری ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے، اور عام طور پر تمام پریئرز جو ہیں وہی لیڈ کیا کرتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں سب سے بڑی بات کہ جو ہماری روزمرہ کی عبادت ہے، ہماری دعا ہے، اس کی پیش امامت کرنا، اس کی لیڈ کرنے کی ذمہ داری جماعت کو دی جاتی ہے، جماعت کے افراد کو دی جاتی ہے، جس میں جماعت کی شمولیت ہوتی ہے۔ یہ ایک یونیک چیز ہے جو ہمارے طریقے کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جیسے میں ایسٹرن جماعت کی بات کرتا ہوں تو ہمارے ہاں دعا، گنان اور فرمان یہ وہ چیزیں ہیں جو جماعت انجام دیتی ہے۔ مگر آپ نے افریقہ اور مغربی ممالک کا دورہ کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کھڑی تسبیح مکھی کامڑے صاحبان پڑھاتے ہیں، وہاں وہ بھی جماعت کے ممبر پڑھاتے ہیں، وہاں تسبیح کے بھی وعدے دیے جاتے ہیں، وہ مکھی کامڑے صاحبان نہیں پڑھاتے، کھڑی تسبیح بھی جماعت کے ممبرز پڑھاتے ہیں۔ تو اتنی ساری چیزیں ہیں جو جماعت کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، جن میں جماعتوں کو خوش آمدید کیا جاتا ہے، اور جماعت اس طریقے سے ہمارے ان عبادات کو لیڈ کرتی ہے۔ اب جب لیڈ کرنے کی بات آتی ہے، لیڈ کرنے سے مراد آپ پیش امامت کرتے ہیں کسی چیز میں، آپ پورے گروپ کو، پوری جماعت کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو جب لیڈ کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں لیڈ کرنے والے پر بہت بھاری ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ ساری جماعت کی عبادت کا دار و مدار آپ پہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پیش امام جو دعا پڑھانے والا جب دعا پڑھاتا ہے تو ساری جماعت اس کے ساتھ پڑھتی ہے، یعنی اس کے پیچھے پڑھتی ہے۔ اس میں اگر کہیں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تو آپ جانتے ہیں پوری جماعت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس لیے آپ اس میں رسک نہیں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ فرمان پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں ہم پراپرلی اس کو پڑھ نہیں پاتے ہیں تو ساری جماعت کی توجہ خراب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے گنان ہے یا اسی طریقے سے کوئی اور کام آپ کو جماعت میں دیا جاتا ہے، تو یہ جو جماعت میں لیڈ کرنے کی ذمہ داری ہے، لیڈ کرنے کا جو یہ کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس کے لیے لوگوں کا ٹرینڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں جانتا ہوں مکھی کامڑے صاحبان پر اس معاملے میں بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے،
جو لوگ ٹرن دیتے ہیں ان پر بھی بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے، مگر یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو آپ محض کسی کو شوق کی بنا پر نہیں دے سکتے ہیں۔ مجھے فرمان پڑھنے کا شوق ہے، ہم نے اٹھا کے فرمان پڑھنے دے دیا، بھئی آپ کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آپ پروپرلی کسی چیز کو دیکھیں، اللہ نے ساری خوبیاں سب لوگوں کو نہیں دی ہے۔ کوئی آدمی لکھنے میں بہت اچھا ہے، کوئی بولنے میں بہت اچھا ہے، کوئی گانے میں بہت اچھا ہے، کوئی سوچنے میں بہت اچھا ہے، اور ہماری زندگی کے مختلف سائنس، مختلف شعبوں میں ہر آدمی اپنی اپنی ایکسپرٹیز رکھتا ہے۔ آپ اپنی کلاس میں اول نمبر پڑھائی میں آتے ہیں، اس کا مطلب شاید یہ نہ ہو کہ آپ اچھے کھلاڑی بھی ہوں۔ بعض اوقات بڑا اچھا کھلاڑی ہوتا ہے، پڑھنے میں زیرو ہوتا ہے، جو کہ اللہ نے اس میں کھیل کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب چونکہ وہ اچھا کھلاڑی ہے اس لیے آپ سمجھے کہ بڑا اسکالر ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شعبے میں آپ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں اور وہ کام دوسروں کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، آپ کو اپنے گھر میں گنان بولنا ہے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں، آپ کیسے بھی گنان بولے۔ آپ اپنے الگ بیٹھ کے فرمان پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ذاتی دعا پڑھتے ہیں، آپ آدھی پڑھے، پوری پڑھے، پاؤ پڑھے، یہ آپ کا پرابلم ہے۔ آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ جانے، آپ کا مولا جانے، یہ آپ دونوں کے بیچ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر ہم جماعت میں آ کر لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ صلاحیت کا ہونا ضروری ہے کہ ہم جماعت کو لیڈ کریں، مایوس نہ کریں جماعت کو۔ آپ کہیں گے بھئی پھر ٹریننگ تو ہونی چاہیے، سکھانا تو چاہیے، آج کوئی غلطی کرے گا تو کل ٹھیک سے پڑھے گا، لیکن غلطی کرنے کا میدان جماعت خانہ نہیں ہے۔ ٹریننگ کے لیے ہمارے پاس ریلیجس ایجوکیشن سسٹم ہے، وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو ہمارے شہروں میں گاڑیاں چلتی ہے، دنیا میں کہیں بھی گاڑیاں چلتی ہے، اس میں دو طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جس کو ٹرین ڈرائیورز چلاتے ہیں، اور اسی سڑک پہ کہیں کہیں آپ کو سنسان سڑکوں پہ لرننگ ڈرائیور ملیں گے آپ کو، جو ایل لگا کے، ایل کا پلیٹ لگا کے چلتے ہوں گے، اس کے ساتھ اس کا ٹیوٹر بیٹھا ہوگا۔ وہ گنجان آبادی میں کم جاتے ہیں، سنسان جگہوں پہ جاتے ہیں، ڈویل کنٹرول گاڑی چلاتے ہیں۔ ڈویل کنٹرول گاڑی ہوتی ہے، اسٹیئرنگ اگرچہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو چلا رہا ہوتا ہے، مگر جو ٹیوٹر ہے اس کے پاس بھی بریک ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی اسٹیئرنگ ہوتی ہے، تاکہ یہ غلطی سے کوئی حادثہ نہ کر بیٹھے۔ جب وہ پروپرلی ٹرین ہو جاتا ہے، لائسنس لیتا ہے، تب آپ اس کو سڑک پہ جانے دیتے ہیں۔ آپ کسی کامرشل بس چلانے کے لیے ٹریننگ کے واسطے یوز نہیں کرتے۔ بس میں 50 آدمی بیٹھے ہیں، یا میرے بچے کو ڈرائیونگ سیکھنے کا بڑا شوق ہے، چلو لگے ہاتھوں اس کو یہاں ڈرائیونگ بھی سکھا دیتے ہیں۔ 50 آدمی بیٹھے ہوئے بس میں بچے کو ڈرائیونگ نہیں سکھائی جاتی، وہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی ٹرینی ڈرائیور، کوئی پائلٹ جو ہے ہوائی جہاز لے کے اڑ گیا، 200 250 300 پیسنجر اس میں لے کے، ارے بھائی اتارنا بھی آتا ہے کہ نہیں؟ تم نے کیسے اس کو اٹھایا؟ آف کورس فلائٹ میں بھی ٹریننگ ہوتی ہے، مگر سینئر پائلٹ، ٹرینر پائلٹ ساتھ میں ہوتا ہے اور وہ ان کو ٹرین کرتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم جماعت خانے کو جو ہماری پروپر عبادت کے ٹائمنگز ہے، اس کو محض شوق کے خاطر کہ بھئی فلان کو بہت شوق ہے، بہت بول رہا ہے، اس کو آپ ٹرن نہیں دے سکتے ہیں۔ سکھانے کے خاطر، سیکھنے کی خاطر جماعت خانے کا پلیٹ فارم نہیں دیا جا سکتا۔ آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں، پراپرلی ٹرین ہوتا ہے، جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہفتے میں ایک دن کوئی آدمی جماعت خانے آتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں فرائیڈے آتے ہیں جماعت خانے، کوئی سنڈے آتے ہیں، اور اس دن اگر جماعت خانے میں ہماری ان مذہبی کارروائیوں میں سے کوئی ایک کارروائی کسی نے پراپرلی ادا نہیں کی، تو وہ جو ڈیلی آنے کا شوق نہیں رکھتا، شاید ابھی ہفتے میں بھی نہیں آئے گا کہ یار یہ کیا ہوتا ہے جماعت خانے کے اندر۔
ابھی آپ نے فرمان سنا، مولانا نے فرمایا خدمت کا مطلب محض خدمت نہیں ہے، خدمت کا مطلب ہے سروس ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی، آپ کی صلاحیت، بہترین صلاحیت کے مطابق آپ وہ کام انجام دیں۔ تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ ہم محض شوق کے خاطر، محض کسی کو راضی کرنے کے خاطر، کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کے دباؤ میں آ کر ہم جماعت خانے کا پلیٹ فارم کسی کے حوالے نہ کر دیں، بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم جو ٹرین کانفیڈنٹ لوگ ہیں ان کے حوالے جماعت خانے کا پلیٹ فارم کریں۔ ہم جس زبان میں کوئی چیز پیش کرتے ہیں بہتر ہوگا اگر ہمیں اس زبان پر بھی تھوڑا سا عبور ہو۔ اگر میں اردو میں فرمان پڑھتا ہوں تو میری اردو اچھی ہے یا نہیں، چونکہ آپ جب فرمان پڑھتے اس میں ہر جگہ زیر زبر پیش نہیں لگا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا، آپ کو بھی خیال آتا ہوگا، نیوز کاسٹر جو ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں، جو اخبار پڑھنے والے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ بھی غلط تلفظ کر جاتے ہیں اور اخبار میں لیٹر آتے ہیں کہ بھئی یہ پروفیشنل لوگ ہیں، لاکھوں لوگ سن رہے ہیں اور یہ غلط پروناؤنس کر رہا ہے۔ اب بھی آپ سنتے ہوں گے ٹیلی ویژن پہ منشیات کا استعمال بہت ہے، یہ منشیات کی تجارت میں ہے، یہ منشیات ہے، منشیات نہیں ہے، لیکن آپ کو زیادہ تر منشیات سنائی دے گا، یہ لفظ منشیات ہے۔ اس طرح کتنے لفظ ہوں گے جو میڈیا سے بھی غلط جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پراپرلی ٹرین نہیں ہے، اور جو زبان آپ بول رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، کم از کم اس پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں مولانا حاضر امام کا ایک فرمان پڑھا گیا، ہم کسی کی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ دیکھیں جب الفاظ کی غلطی ہوتی ہے تو ہم میننگ کو کیا سے کیا کر دیتے۔ اب وہ جو بھی خاتون پڑھ رہی تھی ان کو اقدار اور اقتدار کا فرق پتہ نہیں چلا۔ مولا بار بار ویلیوز 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 فرماتے ہیں، اور ویلیوز کا ترجمہ اقدار ہوتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ شاید طریقہ بورڈ سے غلط آ گیا ہے چھپ کے، اقدار تو کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، کیونکہ بار بار ہم ٹیلی ویژن میں اقتدار کی باتیں بہت سنتے ہیں، ہم سیاسی خبروں میں اقتدار کی باتیں بہت ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس بیچاری نے جہاں جہاں اقدار تھا پورے فرمان میں اقتدار کر ڈالا اس کو، اور آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں ویلیوز مولا نے فرمائے وہاں ہم نے آتھورٹی کر ڈالی اس لفظ کو۔ تو جماعت میں کیا میسج پہنچا ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا رسک، اگر ہمیں ڈاؤٹ ہے جاننے والے سے پوچھ لیجئے، ڈکشنریز ریفر کر لیجئے، اچھی طرح سے اس کو پڑھ لیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنے جماعت کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم انگریزی کے فرمان پڑھتے ہیں، عربک میں کچھ پڑھتے ہیں، تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں، جو بھی پیش کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں عبور ہے، کنٹرول ہے، اور پورے اعتماد کے ساتھ ہم یہ چیز جماعت میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر اتنا ہم سے ہو سکے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ہمیں خود معلوم ہو تو بہت فرق پڑتا ہے۔ اور یہ بات خاص طور پہ اپلائی ہوتی ہے گنانوں پر، کہ ہم گنان بول تو جاتے ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس لیے بہت دفعہ ہم یہ فکر ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کیا الفاظ بول رہے ہیں، جو کہ ہمیں خود کو نہیں معلوم کہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تھوڑی سی محنت کر کے ہم اس زبان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات رکھیں کہ جس میں ہم وہ چیز پیش کر رہے ہیں، تو ہم بہتر طور پر خود بھی کانفیڈنس کے ساتھ وہ چیز جماعتوں میں پیش کر سکتے ہیں، اور آپ خود محسوس کریں گے۔ ہمیشہ آپ دیکھیے گا، لینگویج جاننے والا گنان بولتا ہو اور لینگویج نہیں جاننے والا گنان بولتا ہو، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا، چونکہ لینگویج جاننے والا سمجھ رہا ہے کہ وہ کیا میسج دے رہا ہے۔ تو یہ محض ایک رسم نہیں ہے جس کو ہم پوری کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر یہ فیسلٹیز ہماری جماعت میں ہے تو اس کی کوالٹی ہم کس طرح امپروو کریں، اس کے لیے بھی ہمیں
تھوڑی کوشش کرنی چاہیے، اور جو ہمارے ٹریننگ پروگرامز ہیں ان ٹریننگ پروگرامز کے اندر بھی ہم ان کو شامل کر سکتے ہیں۔ تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ جو لوگ گنان بولتے ہیں، فرمان پڑھتے ہیں، جو باقاعدہ آتے رہے ہیں جماعت میں، یہ ایک گلوبل پرابلم ہے، کسی ایک جماعت کسی ایک ایریا کا نہیں، یہ پوری دنیا میں جتنی بڑی جماعت ہوگی وہاں اتنا زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جتنی بڑی جماعت ہے اتنے زیادہ بولنے والے ہیں۔ اب دعا تو وہی آپ 3 پڑھتے ہیں، اس میں بھی صبح تو کوئی آنے اور بولنے کو تیار نہیں ہوتا، لوگوں کو چاہیے شام کی ٹرن، ٹھیک ہے، شام کی ٹرن بھی چاہیے دعا کے آس پاس، 2 دعا کا بیچ میں جو پرائم ٹائم ہوتا ہے، اب سب کو 2 دعا کے بیچ کا ٹرن چاہیے، تو مفتی صاحب کہاں سے لائیں گے؟ یا گنان بولنے والے یا دوسرے جو ٹرن دینے والے، آخر یہ ٹائم کہاں سے لائیں گے وہ سب کو ڈالنے کے لیے؟ ایک بات یاد رکھیے، آپ کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے واسطے سیکھیں، ٹرن کے واسطے نہ سیکھیں۔ ٹرن مل گیا مل گیا، نہیں ملا نہیں ملا، لیکن کسی بھی چیز کو سیکھنے کا مطلب میں فرمان تب بولنا سیکھوں کہ مجھے بولنا ملے جماعت خانے میں، یا میں دعا تب سیکھوں جب مجھے پڑھانے کا موقع ملے، میں گنان تب سیکھوں جب مجھے بولنے کا موقع ملے۔ تو یہ تو ایک دوسری خواہش کے ساتھ ہم آگے آتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا نظریہ ہو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے۔ تو گزارش یہ ہے جماعتوں سے جو لوگ ٹرن لینا چاہتے ہیں اور لیتے ہیں کہ برائے مہربانی ٹرن کے لیے پریشرائز نہ کریں، ٹرن کے لیے فورس نہ کریں، موقع حاصل کرنے کے لیے جھگڑا نہ کریں۔ آپ یہ جھگڑے والی بات آپ نے کیوں کی؟ بھئی جھگڑا کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بولتا ہوں کہ لوگ باقاعدہ آپ جانتے ہیں جو لوگ ٹرن دیتے ہیں ان کو پتہ یار اس کو نہیں دیں گے تو یہ پرابلم کرے گا یا کرے گی ہمارے لیے، ہم کیوں ایسے جماعت خانے کا ماحول ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خدمت ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنی لائف میں، ہم جب ٹرن مانگتے ہیں تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھئی مجھے تو اس ٹائم پہ چاہیے، ٹرن تو چاہیے، ٹھیک ہے دعا کا ٹائم 8 بجے، آپ 7 بجے آ جائیے، گنان بول دینا۔ نا 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 نا، اس وقت کون ہوگا سننے والا؟ ٹھیک ہے نا، 7 بجے میں گنان بولوں گا، مجھے کون سنے گا؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے گنان نہیں بولنا ہے، لوگ مجھے دیکھیں، میری پہچان ہو، میری شناخت ہو، فائن، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریکاگنیشن بہت ضروری ہے، ریکاگنیشن اور پہچان ضروری ہے، مگر بھائی جتنا مجھے ریکاگنیشن چاہیے اتنا سب کو چاہیے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، ڈونٹ رن آفٹر ریکاگنیشن، لیٹ ریکاگنیشن رن آفٹر یو۔ یعنی ریکاگنیشن، تسلیم کرنا، قدردانی کے پیچھے مت بھاگو، قدردانی اپنے پیچھے بھاگنے دو۔ بہت سے لوگ ہیں میڈیا سے دور بھاگتے ہیں، میڈیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے ان کا انٹرویو لینے کے لیے، اور بہت سے لوگ میڈیا والوں کو پیسے دیتے، پلیز خدا کے لیے میرے انٹرویو تو لے لو، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ آنا نہیں چاہتے ان کے پیچھے میڈیا بھاگتی ہے، اور جو آنا چاہتے ہیں میڈیا اس سے دور بھاگتی ہے۔ یہ بڑا سادہ سا پرنسپل ہے، اگر ہمارے اندر کوئی خوبی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دبا نہیں سکتی ہے، کوئی آپ سے وہ چھین نہیں سکتا ہے۔ آپ کی قدردانی، اللہ فرماتا ہے تمہاری کوئی بھی اچھے میں اچھی چیز ہے، اگر وہ کسی پتھر کے اندر، پہاڑ میں کہیں چھپی ہوئی ہے، خدا اس کو باہر نکالے گا۔ تو اگر ہم میں قابلیت ہے تو قدرت خود اس کا موقع فراہم کرے گی، قدرت خود اس کی سچویشن کریٹ کرے گی کہ جس میں ہماری قابلیت سامنے آئے۔ اس لیے ان چیزوں کے پیچھے بھاگے نہیں، آوے تو روزی نہیں تو روزہ، بھئی مل گیا تو ٹھیک ہے، مجھے نہیں ملا کسی اور کو ملا۔ آفٹر آل جماعت میں بہت سے لوگ ہیں اور سب کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ان کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو ٹرن حاصل کرنے کے لیے دباؤ نہ ڈالیں۔ ہر ایک کو پرائم ٹائم میں آنے کا دل ہوتا ہے، کبھی آپ وقت سے پہلے گنان بول کے آپ سیٹسفیکشن حاصل کر لیں، کوئی اور خدمت کے ذریعہ بھی آپ سیٹسفیکشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہر آدمی پرائم ٹائم مانگے گا تو
تو باقی وقتوں میں کون یہ خدمات انجام دے گا؟ وہ خدمات بھی تو انجام دینی ہے. مقصد جو ہے ہمارا امام کو خوش کرنا ہے نا. اگر ہم میں سے ہر ایک کا نظریہ، ہر ایک کی امید امام زمان کو خوش کرنا ہے، تو پھر وہ آپ ٹرن کے ذریعے سے کرتے ہیں یا بغیر ٹرن کے ذریعہ کرتے ہیں. بہت سی خواتین ہم نے دیکھا گھر میں کھانا پکا رہی ہے تو گنان بول رہی ہے، بچوں کو جھولا دے رہی ہے تو گنان بول رہی ہے. وہ خوش ہیں اپنے گھر میں، اپنے ٹائم پہ وہ فرمان پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک اچھا کام ہے، اس سے ان کی روح کو فیض پہنچتا ہے اور اس سے زمانے کے امام خوش ہوتے ہیں اور ہمیں روحانی سکون اور روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے. تو امام کی مرضی اور امام کی خوشی کو سامنے رکھنا ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اور کنڈیشنل نہ بنے. ہم سب جب کہتے ہیں خدمت کی بات کرتے ہیں تو ہم سب مولا کے در کے بھکاری ہیں، سب امام کے گھر کے بھکاری ہیں. اور بھکاری کے لیے کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، بیگرز کانٹ بی چوزرز. جو بھکاری ہے وہ پھر نخرے نہیں کر سکتا. مجھے بھیک تو چاہیے لیکن یہ 100 روپے والی نوٹ چاہیے، اور وہ بھی پرانی نہیں ہونی چاہیے، نئی ہونی چاہیے، اور وہ بھی ایسے ایک دم مڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے. بیگرز کانٹ بی، بھیک بھی مانگنا ہے اور اتنے نخرے ہیں تو بیٹھو اپنے گھر میں. تو امام کے در کے ہم بھکاری ہیں، اور بھکاری کو جیسا جھولی میں پڑ گیا اس میں ضرورت سے زیادہ نخرے نہیں ہونے چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے ڈالنا اور الٹے ہاتھ سے نہیں ڈالنا اور 2 ہاتھ سے ڈالنا. بابا جو بھی ڈالنا ہے ڈال دو، میں بھکاری ہوں، جو میرے نصیب میں آ جائے. اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام کو مونوپولائز نہ کرے. مونوپولائز کرنا آپ سمجھتے ہیں؟ کسی بھی چیز پر اپنی مونوپولی قائم کرنا. میرا ہے یہ کام، میرا ہے، بس ناندی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو بس جب تک میں زندہ ہوں کسی کی جرت نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس سے لے. میں بہت جنرل بات کرتا ہوں. کسی کی مونوپولی نہیں ہے کسی خدمت کے اوپر. مونوپولائز نہ کریں کہ بھئی میں جو کہتے ہیں بس میں بیٹھ گیا سو بیٹھ گیا، ابھی اٹھنے کا نام نہیں لوں گا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. خدمت میں بہت سے قابل لوگ جماعت میں موجود ہیں، تو اپنے دل میں کبھی یہ خیال نہ کرے. آپ دیکھیں ہماری جماعت میں کتنے قابل لیڈرشپ ہے، کتنے قابل مکھی کامڑے صاحبان ہیں، دن رات جماعت کی خدمت کرتے ہیں. امام زمان ان کو 6 سال کے بعد ریٹائر کرتے ہیں، دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں، دوسری خدمت دیتے ہیں. امام خود یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ بعض جگہ پہ 3 سال میں مولا شفٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بھئی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے، رہنے دو، چلنے دو. یہ مولا خود چینج چاہتے ہیں، اور یہ مولا یہ جو چینج چاہتے ہیں اس میں مولا کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اس میں خدمت کرنے والوں کا خود کا بھلا ہے، اور اس میں جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں ان کے حق میں بھی بھلا ہے. اس لیے مونوپولائز نہ کریں، جم کے نہ بیٹھ جائیں، چپک کے نہ بیٹھ جائیں، اڈا بنا کے نہ بیٹھ جائیں. دوسروں کو ٹرین کریں، 2nd لائن ٹرین کریں، 3rd لائن ٹرین کریں. اچھا لیڈر وہ ہے جو اپنی ہی زندگی میں اپنے سے اچھا لیڈر بنا کے جاتا ہے. یہ نہیں کہ بھئی جب میں گزر جاؤں تو پھر وہ جگہ خالی ہے، کوئی پر نہیں کر سکے. کیا فائدہ ہوا؟ اور یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی میں کسی کو تیار کر دوں گا یا کر دوں گی تو یہ تو میری جگہ لے لے گا، اس لیے کسی کو تیار کرنا ہی نہیں. ٹرین کرو ہی نہیں کسی کو کہ میری کرسی کو یا میری جگہ کو خطرہ ہو. یہ تو بہت سیلفشنس ہے، خود غرضی ہے. اپنے سے اچھا مین پاور تیار کرو، ٹرین کرو. مولا آپ کو اس سے اچھی جگہ دے گا جہاں پہ ابھی آپ ہیں. اور اس سے پہلے کہ لوگ دھکا دے کر پش کر کے ہمیں اپنی جگہ سے ہٹائے، آپ پیار محبت سے خود ہی ہٹ جائیے. یہ ہمارے اپنے حق میں بھلائی. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی ہم بہت لمبے عرصے کسی جگہ پر بیٹھے ہیں تو ہماری بڑی شان ہو جاتی ہے، ہماری بڑی عزت جماعت میں ہوتی ہے. ہم لوگ جماعت میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہمارا زیادہ وقت جماعتوں کے ساتھ گزرتا ہے.
جماعت پسند نہیں کرتی ایسے لوگوں کو جو بہت لمبا عرصہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کے پیچھے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ کیا ہے یار, چھوڑتے نہیں ہے, جگہ نہیں. میں خود اپنی مثال دوں, ہم نے اپنی زندگی میں جب ہم نے وائزین پروگرام جوائن کیا, ابھی میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا 65 میں, تو جن لوگوں کو شاید وہ لوگ جو اس وقت نوجوان تھے, کنواری لڑکیاں تھیں, آج وہ دادا دادی نانا نانیاں ہیں, مگر وہی پاٹ پر ہے, پاٹ نہیں چھوڑ رہی ابھی تک نہیں چھوڑا ہے پاٹ. 2 آدمی پکڑ کے لے آئیں گے, چل نہیں سکتے, اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں, ٹرن نہیں چھوڑنا. ارے بھائی واٹ از دس, کیا ہے مت, وائی, کیوں, کیا کسی اور کے لیے جگہ نہیں بنانی ہے آپ کو, کسی اور کو جگہ نہیں دینا ہے کیا آپ کو؟ اپنی خوشی سے, اپنی مرضی سے آپ اٹھ کے لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ دیں. زندگی ویسے بھی فانی ہے, جب تک جو کام کر سکتے ہیں عزت آبرو کے ساتھ, پوری آنر کے ساتھ, دوسروں کے حوالے چیزیں کریں. قدرت ہمارے لیے اور بہت سے راستے کھول دے گی, ورنہ ہم اسی ایک جگہ پہ جمے رہ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں, بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, لوگوں میں بہت سی ناپسندیدگی پیدا ہوتی. اس لیے مونوپولائز نہ کرے, یعنی کوئی بھی کام فلان کا ہے اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا, یہ کانسیپٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں جماعت کے لیے ہے اور جماعت کے لیے کھلا ہونا چاہیے. اور دوسری بات, عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ, ایج کے ساتھ ساتھ انتظار نہ کریں کہ بھئی ہمیں کوئی ریٹائر کرے. خود اپنے طور پہ آفر کر دیجئے, بھئی جس عمر میں جو چیز اچھی لگتی ہے وہ کام کریں, کہ جو خدمت آپ اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں میں ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور اتنے سال سے بیٹھا ہوں, اب مجھ میں وہ کمپیٹنس نہیں رہی ہے, وہ صلاحیت نہیں رہی ہے, وہ انرجی نہیں رہی ہے. مجھے پتا ہے میں اس کو بٹھاؤں گا تو میرے سے 10 گنا اچھا کام کرے گا, تب بھی میں اس کو نئی جگہ دیتا ہوں, تو میں جماعت کا تو نہیں سوچتا ہوں. تو مولانا نے فرمایا جماعت کا سوچو, جماعت کے بہترین مفاد میں جو چیز ہے وہ سوچیں. اس ایسپیکٹ کو دھیان میں رکھیے. ایک اور چیز مولا اپنے فرمان میں استعمال کرتے ہیں, نارمٹائزیشن. مولا نارمٹائزیشن کو پسند نہیں کرتے ہیں. نارمٹائزیشن کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص, کوئی گروہ یہ کہے کہ میں جو بات کہتا ہوں وہ درست ہے, باقی سب غلط ہے. اس کو نارمٹائزیشن کہتے ہیں, اور امام نارمٹائزیشن کے خلاف محنت کر رہے ہیں. کس طرح محنت کر رہے ہیں؟ وہ فار ایگزامپل اسلام کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم جس طرح اسلام کی تشریح کرتے ہیں وہ صحیح ہے, باقی سب غلط ہے, جو ہماری بات نہیں مانیں گے ان کو ہم گولی سے اڑا دیں گے. ٹھیک ہے, سب کو ہماری طرح ہو جانا چاہیے, یہ گروہ کہتا ہے نا. یہ نارمٹائزیشن ہے, جو یہ کہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, باقی سب غلط ہے. مولا ہمارے لیے جگہ بنانے کے لیے, اسماعیلی طریقے کے لیے جگہ بنانے کے لیے کہتے ہیں نہیں, نارمٹائزیشن نہیں ہو سکتی, پلورلزم ہونا چاہیے. یعنی آپ کی تشریح آپ کے پاس بالکل صحیح ہے, مگر ہماری اپنی تشریح ہے, اس کی اپنی تشریح ہے, اس کی اپنی تشریح ہے. آپ کو سب کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا, آپ کو سب کو رسپیکٹ دینی پڑے گی, جس کو مولا پلورلزم کہتے ہیں. اور یہ مولا ہماری جماعت میں بھی چاہتے ہیں. ہم باہر اپنی جگہ بنانے کے لیے نارمٹائزیشن کے خلاف بات کرتے ہیں, ہماری جماعت کے اندر ہم آتے ہیں تو ہم نارمٹائزیشن کی پریکٹس کرتے ہیں, اور یہاں ہم پلورلزم کا گلا گھونٹتے ہیں. میں جس طرح گنان سکھاؤں گا اس طرح جو نہیں بولے گا اس کو گنان نہیں بولنے ملے گا جماعت کا. ٹھیک ہے, جو میرے راگ کا گنان نہیں بولے گا وہ نہیں بول سکتا ہے. بھائی کراچی میں کتنے راگ کے گنان بولے جاتے ہیں, پوری دنیا میں کتنے راگ کے گنان بولے جاتے ہیں. یہ کون بیچ میں کہہ سکتا ہے کہ بھئی مطلب کہ میں جو راگ بول رہا ہوں وہ صحیح, باقی ساری دنیا غلط. آپ بھی صحیح ہیں, مگر دوسرا بھی صحیح ہے, تیسرا بھی صحیح ہے. آج آپ کراچی کی 10 جماعت خانے میں جائیے, آپ کو 10 طرح سے گنان ملے گا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلان کو میں گنان نہیں بولنے دوں گا؟
الگ الگ جگہ گنان بولے جاتے ہیں. ہم نے اطرب گنان گروپ نیشنل طریقہ بورڈ کا آفیشیلی بنایا ہوا گروپ, ہم نے اطرب گنان گروپ میں سارے گنان بچوں کو سکھائے ہیں. کراچی کے بہت سے جماعت خانوں میں اطرب گنان گروپ کے اسٹوڈنٹ آج کل ٹیوٹرز ہیں. پاکستان کے اندر دوسری جگہوں پہ وہ گنان سکھاتے ہیں. آپ کے رحیم آباد کے بچے آپ جانتے ہیں ٹیکسس میں اطرب گنان گروپ کے بچے ہیں, گنان کلاس کے انسٹرکٹرز ہیں, وہ گنان سکھاتے ہیں. کسی کو یہ میسج دینا کہ بھئی اطرب گنان گروپ کے بچے کو ہم گنان نہیں بولنے دیں گے, بھئی آپ یہ کہاں سے, کس نے آپ کو بولا؟ اطرب گنان گروپ کو میسج دیا گیا بھئی اطرب گنان گروپ کے راگ بولنے والے آڈیشن میں نہیں آوے. آڈیشن میں نے امام کے حضور تک گنان بولنے کا آپ نے مونوپولائز کر لیا کہ ہمارے راگ کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا ہے, جبکہ یہی اطرب گنان گروپ کے بچے کراچی کے دوسرے جماعت خانوں میں انسٹرکٹر ہیں گنان کلاس کے. امام اس نارمٹائزیشن کے خلاف ہے. کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج آپ جماعت میں پریکٹس کرتے, آپ یہاں زیارت پڑھاتے ہیں, آپ لوگ امریکہ گئے ہیں, وہاں زیارت کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ یہ نہیں پڑھائی جاتی. امریکہ میں, کینیڈا میں, افریقہ میں زیارت دوسری پڑھائی جاتی ہے. کیا وہ غلط ہے؟ آفیشلی جماعت خانے پڑھی جانے والی زیارت غلط ہے. آپ جو عید نماز پڑھاتے ہیں وہ افریقہ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں نہیں پڑھائی جاتی ہے. وہ نماز دوسری ہے, انڈیا میں بھی نہیں پڑھائی جاتی ہے. کیا وہ نماز نہیں ہے؟ وہ غلط ہے؟ نہیں, سب اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے. تو یہ نارمٹائزیشن کرنا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, جماعت کے لیے اچھا نہیں ہے, اداروں کے لیے اچھا نہیں ہے, اور یہ اخلاقی بات بھی نہیں ہے. اس لیے ہم جو ٹرین کرتے ہیں, خواہ وہ دعا کا راگ ہے یا گنان کا راگ ہے یا قصیدے کا راگ ہے, آپ نے سنا ہے کبھی قصیدے میں کہ کوئی نارمٹائز کر رہا ہے؟ ہر علاقے کا بچہ اپنے راگ میں سیم قصیدہ بول رہا ہے نا جماعت خانے میں. کیا اس کا کوئی آپ نے مسئلہ کریٹ کیا؟ یہ چیزیں جو ہے جماعت خانے کو, ہمارے بچوں کو ان چیزوں سے بالا تر رکھیے. امام زمان دنیا بھر کے انسانیت کے یونٹی کی بات کرتے ہیں. ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے جماعت کے اندر دیواریں کھڑی نہ کریں. امام پلورلزم کی بات کرتے ہیں, اور پلورلزم سب سے پہلے جماعت خانے کے اندر پریکٹس کی جانی چاہیے, اور نہ صرف پریکٹس کی جانی چاہیے, جماعتوں کو بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ اس طریقے سے پریکٹس کی جاتی ہے. جماعت خانے کے اندر کا جو ماحول ہے, دیکھیے ہم جب خدمت کی بات کرتے ہیں تو خدمت میں ایتھک بہت اہم ہے, اور ہماری جماعت کو لے دے کر جو سب سے بڑا سہارا اور بھروسہ ہے وہ جماعت خانہ ہے, پاٹ ہے, یہ ایک مقدس جگہ ہے. ہمارے جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں لوگوں کے پرابلمز ہوتے, مسائل ہوتے, مندوق ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. وہ جماعت کا سوشل ایسپیکٹ ہے, یہ جماعت کا ریلیجیس ایسپیکٹ ہے. اس کو ہو سکے اتنا ہم صاف ستھرا رکھیں, یعنی اخلاق کے لحاظ سے صاف ستھرا رکھیں. یہاں ہم فیورٹزم نہ کریں, ایک دوسرے کو فیور نہ کریں, یا ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ ایک دفعہ اگر کسی کا ٹرسٹ جماعت خانے کے اندر کے ماحول میں بھی اگر کسی کا ٹرسٹ کبھی ختم ہو جاتا ہے تو وہ آدمی کہاں جائے؟ اس کے تو جانے کی جگہ کوئی باقی نہیں بچتی ہے نا, کہ لے دے کہ وہ سارا دکھ لے کے جماعت خانے آتا ہے. لیکن یہاں اگر اس کو ایسا نظر آئے کہ نہیں یار یہاں صحیح نہیں چل رہا ہے, یار کیا ہو رہا ہے, کچھ پرابلم ہے, تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ تو کشادگی رکھیں, دل بڑا رکھیں, ایکوموڈیٹیو جو انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کریں, تاکہ لوگ خوشی کے ساتھ جماعت خانے کے اندر کارروائی میں اپنا پارٹیسپیشن کرے, انصاف سے کام لے, میرٹ سے کام لے. خدا نے انصاف کی تعلیم دی ہے. جن لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئی ہے, خاص طور پر جن کو ٹرن دینے کی ذمہ داری دی گئی ہے, جو لوگ امپورٹنٹ پوزیشن میں ہے, اخلاق سے کام لے, ایمانداری سے کام لے, فیورٹزم نہ کرے, کسی کا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرے, حسد نہ کرے کسی سے.
یہ نہیں رہ سمجھنا آپ کبھی کہ آپ حسد کر کے اور کسی کا راستہ روک کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. ہمیشہ حسد کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے. جس کا آپ حسد کرتے ہیں اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ آپ کسی کو مارنے کے لیے اگر آپ خود زہر پیتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے سامنے والا مر جائے گا؟ آپ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کو مارنے کے واسطے خود زہر پیتے یا میں زہر پیوں تو وہ مر جائے. ہوا ہے کبھی ایسا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. حسد کرنے والا جو دوسرے پہ جلتا ہے، دوسرے کی راہیں روکتا ہے، وہ خود زہر پیتا ہے یہ سمجھ کر کہ سامنے والا مر جائے گا. سامنے والا نہیں مرے گا. ہم نے کسی کا ایک راستہ روکا تو قدرت 100 راستے اس کے کھول دے گا اور ہمارے سارے راستے بند ہو جائیں گے. تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں، بھائی اس کو دور رکھو، اس کو آگے نہیں آنے دو، یار یہ صحیح نہیں ہے. یہ چیزیں مولا کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. کشادہ دلی کے ساتھ یہ حسد والی بیماری جو ہے باہر رکھیں. انسان ہے، ہم سے ہر انسان میں اپنی اپنی خامیاں ہوتی ہے، مگر کبھی ہم اس پہ بات نہیں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں. اس لیے آج اس کو میں ریز کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اگر ہوتی ہو تو ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے. اگر ہم کوئی کام صحیح طرح نہیں کر سکتے ہیں جماعت کو لیڈ کرنے کی تو ہم کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کہیں گے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے ہم میں سے کچھ پوزیشن یا کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا یا ہم بیٹھے ہیں تو ہم کریں گے. مثلا منڈلیوں کے مکھی کامڑیا کامڑیانی اپوائنٹ ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان پر یہ کمپلسری ہے کہ وہ گنان بولے یا وہ فرمان پڑھے. فائن، وہ چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ہے جو فرمان پڑھ لیتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید ان چاروں میں سے کوئی بھی فرمان پڑھنے کا کام یا تعلیقہ پڑھنے کا کام یا گنان پڑھنے کا کام یا وینتی پڑھنے کا کام نہیں کر سکتے. انہوں نے جو کبھی پبلک میں گایا نہیں ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا جماعت خانے کے پاٹ پہ بیٹھ کر وینتی کا ایک پاٹ بولنا، مگر صرف اس لیے کہ بھئی مجھے مکھی بنایا گیا ہے، میں مکھیا نہیں ہوں تو مجھے گنان کا پاٹ بولنا ہی ہے. جماعت کا کچھ بھی ہو مجھے بولنا ہے، یہ ظلم ہے. جماعت بولے یار آپ کو اچھا لگے گا کہ جب جماعت گھر جا کے بات کرے یار اس کو کیا ضرورت ہے گنان بولنے کی، اس کو ضرورت کیا تھی گنان بولنے کی، ضرورت کیا ہے اس کو کھڑے ہو کے یہ پڑھنے کی. میں نے جیسا پہلے کہا سب میں ساری خوبیاں نہیں ہوتی ہے. میں شاید فیکٹری میں ہزاروں آدمی کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں مگر شاید میں جماعت خانے میں کھڑے ہو کر 2 جملہ نہ بول سکوں. اٹس از کوائٹ نیچرل، قدرتی ہے، اس میں میری کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ میں اس جگہ کی مجھے پریکٹس نہیں ہے. تو فائن، جو کر سکتا ہے اچھا کر سکتا ہے اس کو دیجیے. جماعت کو ہم آزمائش پہ نہ ڈالیں، جماعت کے صبر کو بہت زیادہ نہ آزمائیں. ہماری جماعت ویسے ہی بہت آزمائشوں سے گزرتی ہے جماعت خانے کے اندر. تو اگر ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا بی آنیسٹ. آپ تو امام کے حضور میں بیت الخیال کا بول لینے جاتے، اس وقت مولا بولتے ہیں نا نہیں آ سکتے ہو تو چلے جاؤ، اور امام کے حضور سے اٹھ کے گئے ہیں نا. جو اپنے دل میں سچے ہیں وہ امام کے حضور سے اٹھ کے گئے ہیں. ابھی اپوائنٹمنٹ کے فارم بھر رہے تھے، کتنے لوگوں نے فون کیا کہ ہم سے فارم بھروایا جا رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا میں یہ کام کر سکوں گا، مجھے نہیں لگتا میں ٹائم دے سکوں گا، میرے امیگریشن کا چل رہا ہے. ہم نے کہا تمہارے دل کی آواز پہ عمل کرو، امام کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا. فائن، ہمیں جواب مل گیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے فارم واپس کر دیا کہ نہیں ہم کمٹ نہیں کرنا چاہتے تاکہ میں جگہ لے لوں پھر آؤں نہیں، چلے جاؤ ملک سے باہر اور 3 سال امام کا وہ کام رکا رہے. بی آنیسٹ ٹو یور سیلف. اپنی ذات سے، اپنے کانشنس کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ وفا کرنا چاہیے اور دیانت داری سے پیش ہونا چاہیے. اس لیے جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں اٹیمپٹ نہ کرے جماعت کے بیچ میں. اس سے جماعت کے لیے بھی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے اور خود بولنے والے کے لیے بھی. ویسے جماعت خانہ خود دنیا بھر کی جماعتوں کی ہم بات کرتے ہیں. جماعت خانہ عبادت کی جگہ ہے اور ماشاءاللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ عبادت کی جگہ پہ
ہم مناسب لباس کے ساتھ آئیں. آپ جانتے ہیں ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں, ہمارے سامنے پہلے ہی کئی مسائل ہیں, ہماری جماعت ایکسپوزڈ ہے, دنیا ہمیں دیکھتی ہے, لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات آتے ہیں کہ بھئی آپ کی عبادت گاہ ہے اور آپ کی عبادت میں جانا اور آپ کے لباس جو ہے وہ کچھ میچ نہیں کرتا ہے بہت دفعہ. تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اس میں بھی خاص طور پر اگر ہمیں کوئی جماعت میں کارروائی کرنی ہے, اگر مجھے فرمان پڑھنا ہے, گنان پڑھنا ہے, تسبیح پڑھنی ہے, پاٹ پہ بیٹھنا ہے, دعا پڑھانا ہے, تو ہمیں زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں لباس کے معاملے میں زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم پیش امامت کر رہے ہیں کسی چیز کی, اور امام کے بہاف, یہ مولا کا گھر ہے, مولا کے بہاف کچھ کام ہے, ایک مقدس سا فریضہ ہے جو ہم انجام دیتے ہیں. تو ہم اپنے لباس کا بھی خیال رکھیں, اپنے ذہن کو کھلا رکھیں. مولا نے اپنے فرمان میں خدمتگاروں کو فرمایا ہے, وہ بلنکرز والے گھوڑے نہیں بنو. میں اتنی تھوڑی چھوٹی سی لائٹ نظر آتی ہے, بس 30 سال 40 سال 50 سال میں اسی گھوڑے کی طرح چلتا جا رہا ہوں, کوئی چینج نہیں آتی. میں کیوں بار بار یہ چینج کی بات کرتا ہوں, اور کیوں یہ جو مونوپولائزیشن کی بات کرتا ہوں, کہ یہ جو تنگ ذہنی ہے, یہ تنگ ذہنی کسی بھی پوزیشن پہ کسی کا بھی بہت لمبا عرصہ بیٹھنا جو ہے وہ تنگ نظری کو جنم دیتا ہے, چونکہ اس کے اندر وسعت پیدا نہیں ہوتی. اس لیے کہ بار بار امام چینج کرتے رہتے ہیں. بہت جگہوں سے سجیشنز آتے ہیں کہ جماعت خانے کے اندر کی خدمت کے بھی اب ٹرمز ہونے چاہیے. یہ محی کمرے صاحبان کا کام ہے کہ یہ ہو یا نہ ہو, لیکن جماعت میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ جو لمبے عرصے تک کسی بھی چیز پہ لوگوں کا چل پڑنا جو ہے وہ اس کام کے اندر تنگ نظری پیدا کرتا ہے. میں اگر 1940 کا آدمی آج تک بیٹھا ہوا ہوں تو شاید میں بہت 1950-60 تک اپنی سوچ کو بلند کر سکا ہوں گا. میں 2010 کی سوچ نہیں رکھتا ہوں, لیکن میں شاید لوگوں کو 2040 کی سوچ کے ساتھ 2010 میں چلا رہا ہوں. تو یہ تنگ نظری جو ہے وہ لمبے عرصے اور مونوپولائزیشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. مولا جو ہے وہ بہت زیادہ چیزوں میں جدت لانا چاہتے ہیں, ٹائم کے ساتھ اور ٹائم سے آگے چلنے کی مولا کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے انسٹیٹیوشنز اس جانب بھی توجہ دیں. چینج کے لیے مولا فرماتے ہمیشہ تیار رکھو. مولا فرماتے ہم نے ادارے بنائے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے اچھا کام کرے. اگر کام اچھا نہیں ہوتا ہے, I will ensure change, but change should be brought to me by you. مولا فرمائے ہم تبدیلی لائیں گے, مگر تبدیلی آپ لاؤ میرے پاس, آپ سجیسٹ کرو. ہم نہیں چاہتے, مولا فرماتے کہ ہمارے ادارے جو ہے وہ بالکل ایک جامد قسم کا فروزن انسٹیٹیوٹ. 1950 میں جو سوچ تھی آج تک چل رہی ہے. The notion of a frozen institution is a dangerous notion in the society. مولا فرماتے کہ جہاں چینج نہیں آتی, ہم اپنے سوچ میں بہتری نہیں لاتے, سوچ میں وسعت نہیں لاتے, ہماری سوچ میں پلورلسٹک ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, ہمارے سوچ میں سیکھنے کا اپروچ نہیں ہے, تو مولا فرماتے وہ جماعت کے لیے جمود لاتا ہے, جماعت کے لیے وہ نقصان دہ ہے. اس لیے تبدیلی اور ارتقاء, چینج اینڈ ایوولوشن, یہ ایک نیچر کی چیز ہے جس سے آپ فائٹ نہیں کر سکتے. ہماری عمر بڑھتی ہے تو بڑھتی ہے, آپ اپنی عمر کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے. مار مار کر, میں 70 سال کا انسان مار مار کے اپنے آپ کو 40 سال کا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں, تو اپنے آپ کو مارو جتنا مارنا ہے, مگر ہو تم 70 سال کے یہ کوئی نہیں جٹلائے گا. تو آپ اپنی ایج کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے. 70 سال کے ہو, 60 سال کے ہو, تو behave like a person of 60 years or 70 years. اس عمر کی جو سنجیدگی, جو متانت, جو حکمت ہوتی ہے, اب اس کو بروئے کار لاؤ. خامخواہ کا جوان دکھانے کی کوشش مت کرو تم اپنے آپ کو. تو چینج جو ہے یہ ایک نیچر کا پروسیس ہے. چینج اینڈ ایوولوشن ایک نیچر کا پروسیس ہے. سب چیزیں دنیا میں چینج ہوتی ہے, اس لیے کوئی بھی کسی جگہ پہ پرماننٹ نہیں ہے, کوئی بھی کسی جگہ پہ انڈسپینسیبل نہیں ہے. انڈسپینسیبل کا مطلب کہ جس کے بغیر کام نہیں چل سکے. کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ میرے بغیر کام نہیں ہوگا. امام بھی اپنے وقت پہ اپنے جامع آنے والے امام کے سپرد کر دیتے ہیں, امام بھی سپرد کر دیتے ہیں جامع,
تو یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی کوئی بھی جگہ، کوئی بھی پوسٹ، کوئی بھی کام، کوئی بھی کلاس، کوئی بھی ٹریننگ میں نہیں ہوں گا تو یہ کام نہیں چلے گا. ہم نہیں تھے تب بھی دنیا میں کام ہو رہے تھے، ہم سب نہیں ہوں گے تب بھی دنیا کا کام چلتا رہے گا، کوئی بھی فرق نہیں آنے والا ہے. تو اپنے آپ کو اس بھرم میں نہ رکھے، اس خوش فہمی میں نہ رکھے کہ ہم دنیا چلاتے ہیں. ہمارے بغیر دنیا چلی ہے اور ہمارے بغیر دنیا چلے گی. شکر کرے کہ مولا زندگی میں تو نے کچھ کام کرنے کا موقع دیا، مگر وہ کام بھی امام زمان کی مرضی کے مطابق، امام زمان کی خواہش کے مطابق اور امام زمان کی ویژن کے مطابق. آپ جب ٹرین کرتے ہیں، اپنے بچوں کو آگے لاتے ہیں، موٹیویٹ کریں، انکریج کریں، حوصلہ افزائی کریں، کرٹیسائز نہیں کریں دوسروں کا بہت زیادہ. کرٹیسائز سے جو کام نہیں ہو سکتا وہ موٹیویشن سے ہو سکتا ہے. کرٹیسائز کبھی کبھی کرنی پڑتی اور یہ گولڈن پرنسپل ہے، یاد رکھیے گا. کسی کی تعریف کرنی ہے تو پبلک میں کیجئے، سب کے سامنے کیجئے اور فیاضی کے ساتھ کیجئے. کسی کی کرٹیسائز کرنی ہے تو اکیلے میں کیجئے، اس کو بلا کر، اور شارٹیسٹ پاسبل الفاظ میں، کم سے کم الفاظ میں کیجئے. یہ یاد رکھیے گا. ایسا نہیں کہ تعریف کرنی ہے تو الگ سے بلا کر ہاں بچہ بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اور جب کرٹیسائز کرنا ہو تو پورے جماعت کے سامنے کریں. انکریج کریں پبلک میں. کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو پوائنٹ آؤٹ کریں اس کو اکیلے کے اندر. بس ان باتوں کے ساتھ میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا. آپ لوگ جو ماشاءاللہ ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں، گنان کلاسوں میں جو حصہ لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے 10 گنان کے والیومز ہم نے تقریباً 520 گنان جماعت کو دیے ہیں. 750 گنان ریکارڈڈ ہے جن میں سے آپ سیکھ کر یہ بہت سے ان کامن گنان ہے جو جماعتوں کے اندر آپ بول سکتے ہیں. یہ علم ہے، دائیوں کا علم ہے، پیروں کا علم ہے، ہمارے پیروں کا دیا ہوا ہے، اور ہو سکے اتنا زیادہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور جماعتوں کو فائدہ پہنچائیں. کسی علم پر کسی کی مونوپولی نہیں ہے اور کسی کی کوئی جگہ کے اوپر کسی کی مونوپولی نہیں ہے. ایک دفعہ پھر آپ میں سے ہر وہ شخص، بچے، بھائی بہن، بزرگ جو بھی جماعت میں خدمات انجام دیتے ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. اور ہماری دعا ہے کہ مولا آپ کو اور بھی خدمات کے بہت سارے مواقع عطا کرے اور یہ تمام خدمات ہم اسی طرح انجام دے سکیں جس طرح امام زمان چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. یا علی مدد.